نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید واسق ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، تقوی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حفظ اور ایمان میں رکھیں ہم سب کو، آمین۔ جیسا کہ آج ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا عربی گرامر کورس کا لیکچر نمبر ہوگا، سبق نمبر ہوگا 4، اور آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے سبق میں کیا بتایا تھا، عربی گرامر کیوں ضروری ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ عربی گرامر کے جو حروف الہجا ہیں یعنی کہ بیسکس ہے وہ کیا ہے، اس کے ٹولز کیا ہے، اس کی حرکات کے متعلق، اور جو بھی یعنی کہ ہم نے پڑھا کہ حمزہ اور الف میں کیوں فرق ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو سبق نمبر 3 میں بتایا کہ کلمہ کس کو کہتے ہیں اور اس کی اقسام کیا ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو کلمے کی قسم بتائی تھی، اسم، اور اسم میں کیا کہا تھا میں نے کہ آپ نے یاد رکھنا ہے ان 3 چیزوں کو، کیونکہ عربی کا جو یعنی کہ دار و مدار ہے وہ ان 3 چیزوں پر ہی ہے۔ تو اسم کو آپ نے یاد رکھنا ہے، کسی شخص، چیز، صفت، جگہ یا کام کا نام اسم ہے۔ کام کا نام کیا تھا، میں نے کام کے نام سے مراد کیا بتایا تھا، مصدر۔ کیا نام ہوگا کام کا، یعنی کہ میں کھانا کھا رہا ہوں تو یہاں پر کھانا جو ہے کیا ہے، مصدر ہے، کیونکہ وہ نام ہے۔ میں پانی پی رہا ہوں، یہاں پر پینا جو ہے کیا ہے، نام ہے کام کا۔ اس کے علاوہ میں نے لکھنا ہے، یہاں پر لکھنا کیا ہے، کام کا نام ہے، کہ کیا کام ہو رہا ہے وہ یہاں پر جو ہے مراد ہوگا۔ اچھا، آج ہم اسم کے متعلق آگے پڑھیں گے۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والے کسی اسم کے بارے میں 4 باتوں کا علم جو ہے ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے، اور اس کے بغیر جو ہمارا اسم ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور اس کو جملے میں نہ ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے 4 باتیں کیا ہیں، وہ 4 باتیں ہیں: اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا، یعنی کہ میسکولین یا فیمینن ہونا، اسم کا واحد مثنیٰ یا جمع ہونا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو اب یہاں پر صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گی، انشاءاللہ آگے جب ہم ان کی جو ہم 4 باتیں پڑھیں، ان کی اقسامات پڑھیں گے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو آگے سمجھ آ جائے گی۔ اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا، یعنی کہ عام یا خاص ہونا، وسعت کہلاتا ہے اس کی۔ اسم کا اعراب یعنی جملے یا ترکیب میں اس کا مقام ہونا۔ اب اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا کیا کہلاتا ہے، جنس، جینڈر، ٹھیک ہے۔ اسم کا واحد مثنیٰ یا جمع ہونا کیا کہلاتا ہے، عدد، نمبر، ٹھیک ہے۔ اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا کیا کہلاتا ہے، وسعت، کیپیسٹی۔ اسم کا اعراب یعنی جملے یا ترکیب میں اس کا مقام کیا کہلاتا ہے، اسٹیٹس، ٹھیک ہے۔ اب یہ 4 باتیں آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ اسم مذکر یا مؤنث ہونا چاہیے، اس کی جنس کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اسم واحد یا مثنیٰ یا جمع ہونا چاہیے، اس کے عدد کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اسم معرفہ یا نکرہ ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کی کیپیسٹی کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ خاص ہے یا عام ہے۔ اسم کے اعراب یعنی جملے یا ترکیب میں اس کا کیا مقام ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ 4 باتیں ہیں، بہت آسان، بہت جو ہے آپ سمجھ لیں کہ بالکل یعنی کہ آپ کا ABC، ٹھیک ہے۔ اسم میں ہم پہلا جو کلمے کی قسم ہے اس کو پڑھ رہے ہیں، اسم کو، جس کے بارے میں ہمیں 4 باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے جنس، یعنی کہ میں نے آپ کو جیسا کہ پیچھے بتایا، اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا ہمیں معلوم ہونا چاہیے، تو ہمیں اس کو کیا کہلاتے ہیں، ہم جنس۔ اردو اور انگریزی کی طرح عربی زبان میں بھی جنس کیا ہیں، 2 ہی ہیں، میسکولین اور فیمینن، مذکر یا مؤنث، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جنس کیا ہوتی ہے، لڑکا مذکر، مؤنث کیا ہے، فیمیل، ٹھیک ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ کا سمجھ یہاں تک آ گئی ہوگی جنس کیا ہے۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر سمجھا جاتا ہے جب تک اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہوا جائے، یعنی کہ جب تک اس کا مذکر ہونا ثابت نہ ہو جائے تب تک وہ کیا سمجھا جائے گا، مذکر۔ اور مؤنث یعنی مذکر کیا ہے، ابھی ہم یہاں پر مؤنث کو پڑھیں گے، مذکر ہم نے یہاں پر بتا دیا کہ ہر اسم مذکر ہی سمجھا جائے گا جب تک اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر ہم اسم کے جو یعنی کہ پہلی یعنی کہ ہماری تھی کہ ہم جنس کو پڑھیں، پہلی ہماری جو 4 باتوں میں سے اہم بات تھی مذکر یا مؤنث جنس کا معلوم ہونا، اس میں ہم مذکر کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہمیں یہاں پہ پتہ لگ گیا کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر لفظ، ہر اسم جو ہے وہ مذکر سمجھا جائے گا جب تک اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں، اب میں نے آپ کو مذکر کا بتا دیا، تو ہم یہاں پر کیا پڑھیں گے، مؤنث کو۔ تو مؤنث کی 2 اقسام ہیں، پہلا ہے مؤنث حقیقی اور دوسرا ہے مؤنث لفظی، ٹھیک ہے۔ مؤنث حقیقی کیا ہے، آج ہم صرف مؤنث کی اقسام کو پڑھیں گے۔ مؤنث حقیقی ہے وہ مؤنث اسم
یعنی کہ وہ اسم یعنی مونس اسم وہ والا جس کے مقابل فی الواقع کوئی مذکر موجود ہو، جیسا کہ ماں، بنت لڑکی، اخت بہن، امرأہ عورت، بقرہ گائیں وغیرہ۔ مونس حقیقی کے لیے اردو میں ایک جامع لفظ مادہ موجود ہے، یعنی کہ جو مادہ ہو اور اس کا نر موجود ہو اس کو کیا کہیں گے؟ مونس حقیقی۔ اب مجھے امید ہے یہاں پر آپ کو مونس حقیقی کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا۔ مونس حقیقی وہ اسم ہے جس کے مقابل فی الواقع کوئی مذکر موجود ہو، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا ماں باپ، ٹھیک ہے، لڑکی لڑکا، بہن بھائی، عورت مرد، گائے بیل، ٹھیک ہے، یہ وغیرہ۔ یہ کیا ہے؟ مونس حقیقی ہے، کیونکہ ان کے مد مقابل کیا ہیں؟ مذکر موجود ہیں، جن کو ہم مادہ کہتے ہیں، یعنی کہ مادہ کے مقابل میں نر موجود ہو اس کو کہا جائے گا مونس حقیقی، یعنی کہ حقیقت میں یہ مونس ہی ہے۔ لیکن اس کے بعد مونس لفظی جو ہے اس میں بہت سی اقسام ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ کل جو ہے پڑھیں گے، لیکن میں آپ کو مونس لفظی کی اقسامات آج بتا دوں۔ مونس لفظی کیا ہے پہلے یہ دیکھیں۔ وہ اسم جسے مونس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو، مثلا مروحہ پنکھا، شمس سورج، صحرا صحرا، حسنہ سب سے اچھی وغیرہ۔ یہ وہ مونس لفظی وہ اسم جسے مونس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی اقسامات ہیں اب آگے۔ مونس لفظی کی اقسام کتنی ہیں یہ آپ دیکھیں پہلے۔ اس کی 2 اقسام ہیں اور دونوں ہی بہت زیادہ ان کے آپ لوگوں کو سمجھنے والی ہیں، اور اقسامات کے بس نام آج بتاؤں گی تاکہ آپ کو مشکل نہ رہے، کیونکہ ہم نے اسم میں جو ہے پہلے ہی بہت کچھ پڑھ لیا۔ پہلا مونس قیاسی یعنی مونس علامتی، دوسرا مونس سماعی، ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں آگے میں آپ کو کچھ بھی نہیں آج بتاؤں گی، کیونکہ ان میں تھوڑا سا آپ کو یعنی کہ سمجھنے کے لیے ضرورت ہے، اور سمجھ کب آئے گی جب ہم اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ جو آپ کا سبق ہے وہ کیا ہے؟ اسم کی جو اہم 4 بنیادی باتیں ہیں ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، کیا ہونی چاہیے؟ دوبارہ دیکھ لیں۔ جنس کا معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مذکر ہے یا مونس، عدد کا معلوم ہونا چاہیے وہ واحد، مثنیٰ یا جمع ہے، اسم کا یعنی کہ وسعت یعنی اس کی کیپیسٹی معلوم ہونی چاہیے کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اس کے اعراب اور جملوں یا ترکیب میں اس کا کیا مقام ہے، یعنی اعراب کے حساب سے اس کا جملے میں یا ترکیب میں کیا مقام ہے، اسٹیٹس اس کا معلوم آپ کو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے آج پڑھ لی اسم کی جو مین بات تھی، پہلی بات تھی، اہم جو بات تھی وہ تھی جنس یعنی کہ مذکر یا مونس کا معلوم ہونا۔ تو ہم نے اس کے اندر کیا پڑھا کہ جس طرح سے اردو اور انگلش میں جیسے ہم بولتے ہیں کہ میسکولین فیمینین مذکر مونس، اسی طرح عربی میں بھی 2 ہی یعنی کہ جو ہے موجود ہیں جنس، وہ ہے مذکر اور مونس۔ مذکر کیا ہے؟ وہ میسکولین اور مونس فیمینین۔ اور مونس کی اقسام مذکر کی اقسام کیوں نہیں پڑھی؟ کیونکہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا جب تک اس کا مونس ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ تو مذکر ہر اسم سمجھا جاتا ہے جب تک اس کا مونس موجود نہ ہو، تب اسی وجہ سے ہم نے مذکر کا کوئی بھی یعنی کہ آگے نہیں پڑھا۔ تو ہم نے مونس کی اقسامات پڑھی ہیں، جس میں ہم نے پڑھا مونس حقیقی، مونس لفظی۔ مونس حقیقی کیا مونس ہے؟ جس کے مد مقابل مذکر موجود ہو، اور مونس لفظی وہ اسم جسے مونس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو، جیسا کہ مثلا مروحہ پنکھا، شمس سورج، صحرا اور حسنہ سب سے اچھی، جو بھی آگے یعنی کہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی یہاں پر آپ کو بتانے کا مقصد اقسام سمجھانا ہے، اور پھر اس کے بعد مونس لفظی کی اقسام سمجھی، وہ کیا ہے؟ مونس قیاسی یعنی کہ مونس علامتی اور مونس سماعی، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کے سبق میں کوئی بھی مشکل نہیں رہی ہوگی، آپ لوگوں کا ایک ایک کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد۔ جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں تب تک آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اس کو صحیح طرح سے نہیں دیکھا۔ تو جب تک آپ اس کو صحیح طرح سے سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تب تک آپ کے دماغ میں یہ چیزیں نہیں بیٹھیں گی۔ عربی سیکھنے کے لیے آپ کو اپنے دماغ کو اور اپنے جو آپ کا دل ہے اس کو مضبوط کرنا ہوگا، اس کو جو ہے کھولنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کے اوپر سے جو بھی آپ لوگ یعنی کہ سمجھتے ہو مشکل ہے، عربی مشکل ہے، اس کو آپ نے ہٹانا ہوگا، اس لفظ کو آپ نے نکالنا ہوگا اپنے دماغ سے کہ عربی آسان ہے۔ جب تک آپ اپنے دل کو اور دماغ کو سمجھائیں گے نہیں تب تک آپ یہی سمجھیں گے کہ عربی مشکل زبان ہے۔ تو یہ چیزیں اچھی طرح سے لکھیے گا، لکھنے سے آپ کو یاد ہوں گی، اور یاد جب ہوں گی تو امید ہے کہ آپ لوگ جب قرآن پاک میں جب اس کو دیکھو گے تب آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آ جائے گی۔ تو آج کا سبق ہم یہیں پر اختتام کریں گے، اور انشاءاللہ آگے ہم کل مونس لفظی کی اقسام پڑھیں گے، اور آج کے سبق کو ہم اتنا ہی پڑھ کے اور سمجھ کے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھیں گے بھی اس کو، اس کا اختتام کرتے ہیں۔
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.